مسیح کی ناختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند نے آج پھر یہ موقع فراہم کیا کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ میرے عزیزو، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ ان دنوں میں جب کہ روزوں کا سیزن چل رہا ہے اور کلیسیا پاکستان بلکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں، اور میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس روزوں کے سیزن کے لیے، تاکہ لوگ جو ہے روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کر جو ہے وہ خداوند کے پاس آ کر اپنی درخواستیں، منتیں، التجائیں جو ہے اس کے حضور پیش کر سکیں۔ میرا دل اس تمام روزوں کے سیزن کے لیے بھی شکر گزاری سے بھرا ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو روزہ رکھ رہے ہیں ان دنوں میں، ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ خدا روزہ رکھنے والوں کو اپنے حضوری میں بڑھنے کا اور قائم رہنے کا فضل بخشے۔ آج بائبل مقدس کی روشنی میں ہم جس ٹاپک پر غور کریں گے وہ ہے روزہ روحانی ترقی اور توبہ کا نشان ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ روحانی ترقی اور توبہ کا نشان ہے۔ یعنی اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھ کر اگر ہماری روحانی ترقی نہیں ہو رہی ہے تو پھر کیا ہے؟ ہمیں اپنی زندگی، اپنی باتوں، اپنے کاموں پر، اپنے روزے پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، روزہ جو ہے وہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے وہ ہمیں خدا کے نزدیک لانے کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ روزہ جو ہے وہ روحانی ترقی کا نشان ہے۔ یعنی روحانی ترقی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحانی ترقی ہو، ہم روحانی طور پر ترقی کریں، تو پھر روزہ جو ہے وہ رکھنا بہت لازمی ہے، بلکہ ضروری ہے۔ اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم ازر و بائبل یعنی بائبل مقدس کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، تو پھر ہماری روحانی ترقی جو ہے وہ ضرور ہے کہ ہم روحانی ترقی کر سکیں۔ میرے عزیزو، میں سیکھتا ہوں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا، تو 40 دن روزہ رکھنے کے بعد جب ہے روزے میں جب ابلیس سے وہ آزمایا گیا، روح اس کو جنگل میں لے گیا، اور اس کو جب بھوک لگی تو ابلیس اس کے پاس آ کر اسے کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ روٹیاں بن جائیں۔ لیکن میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے پیارے یسوع کے لیے۔ خداوند یسوع نے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں بلکہ ہر اس بات سے جیتا رہے گا جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، لیکن ازر و بائبل یعنی جب ہم خدا کے کلام کے مطابق روزہ رکھتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے۔ آج لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن اپنی سوچ سے، اپنے جو ہے مرضی کے مطابق اور پھر اپنے طریقے سے۔ لیکن میرے عزیزو، روزہ جو ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ توبہ نہ صرف جو ہے روزہ جو ہے نہ صرف روحانی ترقی کا نشان ہے، بلکہ روزہ جو ہے یہ توبہ کا بھی نشان ہے۔ یعنی اگر ہماری زندگی میں، بلکہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس سے آپ توبہ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر اس گناہ سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی، تو پھر روزہ رکھ کر ازر و بائبل روزہ رکھ کر جو ہے ہم جب دعا کرتے، خدا سے معافی مانگتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمیں جو ہے روزہ، ہماری دعا، ہماری توبہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ جیسے اعمال کی کتاب اور اس کے 3 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اسی طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ یعنی جب انسان عاجز ہو کر خداوند
کے پاس آتا ہے تو اسے کیا ہے؟ تازگی ملتی ہے۔ اس لیے اعمال کی کتاب میں لکھا ہے، ابتدائی کلیسیا کی یہ بات تھی، اس کو جو ہے اعمال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ رجوع لانا جو ہے یہ خدا کی طرف، خدا کے پاس آنا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص رجوع لاتا ہے، یعنی توبہ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کے جو گناہ اس کی زندگی میں ہے، زہری گناہ یعنی حرام کاریاں، ناپاکیاں، شیعت پرستیاں، بت پرستیاں، جادوگریاں، عداوتیں، حسد، جھگڑا، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض اور نشے بازیاں اور ناچ رنگ ہیں، اور اگر کوئی شخص اس سے توبہ کرنا چاہتا ہے اور پھر جو ہے اس گناہ سے وہ آزاد ہونا چاہتا ہے، تو اسے کیا ہے؟ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ اور جب کوئی شخص روزہ رکھ کر خدا کے حضور دعا کرتا ہے کہ خداوند اس گناہ سے میری جان کو کیا ہے؟ چھڑا، اور میں اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو میرے سیسو انسان جب روزہ رکھ کر عاجز ہو جاتا ہے تو خداوند کے پاس آتا، تو پھر اسے کیا ہے؟ تازگی مل جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم پہلا سلاطین اس کے 21ویں باب کی 27ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب اخیب نے یہ باتیں سنی، اپنے کپڑے پھاڑے، تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا، اور ٹاٹ ہی میں لپٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ یعنی جب اخیب نے، اس کی بیوی جو عزبل، یعنی وہ بال کی پرستش کرتے تھے، یعنی وہ غیر معبودوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب اخیب کے دل میں یہ بات آئی، اخیب نے سوچا، اخیب بادشاہ نے، کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اور اس نے اس کو اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہا، اس سے توبہ کرنی چاہیے، تو بائبل بتاتی ہے کہ اس نے کیا کیا؟ کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور تن پر ٹاٹ ڈالا، روزہ رکھا، اور ٹاٹ ہی میں لپٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ بائبل بتاتی ہے کہ انجام کار خدا نے اسے کیا کیا؟ معاف کر دیا اور اسے بچا لیا۔ اس لیے میرے عزیزو، روزہ جو ہے وہ ہمیں گناہ سے بچاتا ہے۔ جب ہم جو ہے توبہ کرتے اور توبہ کر کے سچے دل سے روزہ رکھ کر ہم توبہ کرتے ہیں، تو کیا ہے کہ خداوند ہمیں جو ہے ہم پر قہر کرنے میں دیما، شفقت میں غنی ہے، ہمیں بچا لیتا اور ہمیں معاف کرتا ہے۔ روزہ کیا نہیں ہے یہ بھی ہمیں سیکھنا ہے۔ روزہ روحانی ترقی کا نشان ہے، روزہ توبہ کا نشان ہے، کہ جب ہم روحانی ترقی چاہتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر بڑھیں، تو بھی ہمیں روزہ رکھ کر دعا کرنی چاہیے، خدا کے پاس آنا چاہیے۔ اور اگر ہم کسی چیز سے توبہ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی گناہ سے توبہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، تو ہمیں جو ہے روزہ رکھ کر دعا کرنی چاہیے کہ خداوند مجھے جو ہے اس گناہ سے بچا، میں توبہ کرتا ہوں، تو خداوند کیا کرتا ہے؟ بچا لیتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ کیا نہیں ہے۔ روزہ نجات کے حصول کے لیے ثواب نہیں بلکہ خاکساری ہے۔ روزہ ہمیں نجات نہیں دیتا، بلکہ روزہ کیا ہے؟ ہمیں خاکسار بناتا ہے۔ اور جب کوئی شخص خاکسار ہو جاتا ہے اور پھر کیا ہے؟ دعا کرتا، روزہ رکھ کر دعا کرتا ہے اس کی روحانی ترقی، اور پھر توبہ کرتا ہے، تو خداوند اسے کیا کرتا؟ بچا لیتا ہے اور اس گناہ سے اس کی جان چھڑا دیتا ہے۔ روزے سے خدا اپنے قوانین، یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ روزہ کیا نہیں ہے۔ روزے سے خدا اپنے قوانین کو تبدیل نہیں کرتا۔ جیسے داؤد کے گناہ کی سزا اسے ملی، بلکہ توبہ اور گناہ جو ہے کہ معافی کے لیے انکساری کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ کہ داؤد نے گناہ کیا اور پھر کیا ہے؟ وہ انکسار ہوا، اس نے توبہ کی، اس نے روزہ رکھا، تو خدا کیا ہے؟ اس کی انکساری کو دیکھ کر خدا نے اس کے بڑے گناہ کو کیا کیا؟ معاف کیا۔ آج بھی میرے عزیزو ضرورت ہے، کیونکہ روزے کے وسیلہ سے جب ہم عاجز ہو جاتے ہیں،
انکساری کو اختیار کرتے ہیں اور پھر ہم توبہ کرتے ہیں، نہ صرف ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے بلکہ کیا ہے، ہم اس گناہ سے بھی بچ جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کی تعلیم کے اندر یہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو راست بازی کے متعلق یوں تعلیم دی کہ خبردار تم اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحانی ترقی ہو، ہم جو ہے بخیر طور پر ہمارے گناہ کی معافی ہمیں ملے، تو ہم عاجزی اور انکساری کو اختیار کرتے ہوئے جب ہم توبہ کر کے روزہ رکھ کر توبہ کرتے ہیں، تو پھر خداوند کیا ہے، خداوند ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ خداوند یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں روزہ دکھلاوے کا نہیں، اپنے راست بازی، روزہ رکھنا جو ہے یہ راست بازی کے کاموں میں بھی ہے، اس لیے روزہ جو ہے دکھلاوے کے لیے نہیں، بلکہ روزہ جو ہے وہ ہمیں کیا ہے، عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے بھی رکھنا چاہیے، تاکہ ہم روزہ جو ہے وہ رکھیں اور یہ راست بازی کا کام جو ہے ہم زہرا طور پر نہ کرنے والے ہوں۔ بلکہ متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 17 اور 18 آیت میں لکھا ہے، جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ ان کو روزہ دار جانے۔ میں تم سے، یسوع نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے کیا کرے گا، بدلہ دے گا۔ یعنی جب ہم روزہ رکھتے، یسوع مسیح کی تعلیم کے اندر یہ بات ہے کہ جب بھی ہم روزہ رکھیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، ہم کسی کو دکھلاوے کے طور پر نہیں، بلکہ اپنی صورت کو اداس بنانے والے نہیں، بلکہ روح القدس کے مسا کے اندر ہم جو ہے بیٹھ کر دعا کرنے والے ہوں، اپنے آپ کو جو ہے ہم توبہ کر کے اور پھر روزہ رکھ کے عاجزی اور انکساری کو حاصل کرنے والے بنے، تاکہ کیا ہے، ہم خدا کے کلام کو بھی اپنی زندگی میں پورا کر سکیں۔ اس لیے روزہ روئے بائبل میرے عزیزو رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم بائبل کو فالو کرتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، اور پھر کیا ہے، پھر خداوند ہمیں نہ صرف معاف کرتا بلکہ بچا لیتا ہے، بلکہ ہماری روحانی ترقی بھی ہوتی ہے۔ آج اس بے دینی، نفسانی، شیطانی دور کے اندر جبکہ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، بڑی آسائشیں ہیں، رہائشیں ہیں، بلکہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں کئی طرح کی جسمانی اور زمینی انجوائمنٹ میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس انکساری اور خاکساری جو ہے وہ نہیں ہے۔ بلکہ میرے سیسو، جبکہ یہ سیزن چل رہا ہے روزوں کا، تو نہ صرف اس میں ہی بلکہ سال کے کسی مہینے اور کسی بھی مہینے کے کسی ہفتے اور ہفتے کے کسی بھی دن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم خدا کے کلام کو فالو کرتے، کلام کے مطابق رکھتے ہیں، اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں تاکہ ہم گناہوں سے بچے رہیں، ہماری زندگی میں انکساری آئے، ہمیں جو ہے ہم عاجزی اختیار کریں اور ہماری روحانی ترقی ہو، تو پھر ہمیں جو ہے روزہ رکھنا لازمی ہے۔ اس لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے میرے عزیز بھائیو بہنوں۔ روزہ جو ہے، اس کو جب ہم روزہ رکھتے تو ہم کیا ہے، عاجز ہوتے ہیں، انکساری کو حاصل کرتے ہیں۔ آئیں اپنی زندگی پر غور و خوض کریں اور روزہ رکھنے کی اپنے آپ کو عادت ڈالیں، تاکہ جو ہے ہم روحانی طور پر ترقی کر سکیں اور ہمیں توبہ کا شرف حاصل ہو، بلکہ کیا ہے، ہم جو ہے خاکساری اور انکساری کو حاصل کر کے خداوند کے جلال کا سبب بن سکے۔ خداوند اس روزے کے سیزن کے اندر نہ صرف آپ سب کو بلکہ بہت سارے لوگوں کو جو اس ویڈیو کو دیکھیں انہیں روزہ رکھنے کا فضل دے اور وہ اپنی زندگی میں روحانی ترقی کرتے ہوئے خدا کے جلال کا سبب بن جائیں۔ خداوند آپ سب کو
آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو چکائیں اور ہم دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے آج پھر ہمیں یہ فضل دیا کہ ہم اے خداوند اس روزوں کے سیزن کے اندر اے خداوند پیارے خداوند تیرے کلام کو سیکھ سکیں۔ ہمیں یہ فضل دے کہ ہم روزہ اس مقصد سے بھی رکھنے والے ہوں تاکہ ہماری روحانی ترقی ہو، اور جو گناہ عام انسان کی زندگی میں، عام و خاص کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، ان سے جو ہے توبہ کر سکیں، انکساری اور عاجزی کو حاصل کر سکیں، تاکہ روزہ رکھ کر تیرے حضور میں آ کر تجھ سے وہ بلیسنگ کو حاصل کر سکیں جو پیارے خداوند تجھ سے جاری اور ساری ہوتی ہے۔ میرا دل اے خداوند اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کے لیے، اپنے اس چینل کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فضل دے کہ تیرے کلام کی سچائیوں کو، تیرے کلام کو ہم لوگوں تک پہنچا سکیں، اور خداوند سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بڑی برکت دے۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اپنے کلام کی حفاظت کر، اور ابھی اس کے ناپاک پرندے اس کلام کو چرا نہ جائیں۔ دیکھنے والوں میں اگر کوئی بیمار ہے، دکھی ہے، پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، یسوع کے نام سے ان کی پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلات، بیماریاں خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے جاتی رہیں، اور وہ شفا پائیں، اور خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال دے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری دعا فریاد کو سن اور قبول فرما۔ یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سو پا لیتے ہیں، آمین۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ گاڈ بلیس یو۔